لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے اپنے رب کی عطائیں لیتے ہوئے، بے شک وہ اس سے پہلے نیکیاں کرنے والے تھے، وہ رات میں کم سویا کرتے تھے اور رات کے آخری پہروں میں بخشش مانگتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو دن میں بھی اور رات میں بھی اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہیے آمین۔ یاد رہے کہ جو عبادت جس وقت کرنا فرض ہے اسے اس وقت میں کیا جائے گا، البتہ نفلی عبادت رات میں کرنا دن کے مقابلے میں زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس کا ایک یہ فائدہ ہے کہ رات میں کچھ دیر سونے کے بعد اٹھ کر عبادت کرنا دن کی نماز کے مقابلے میں زیادہ اور دل و زبان کے درمیان زیادہ موافقت کا سبب ہے۔ دوسرا یہ فائدہ ہے کہ اس وقت قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور سمجھنے میں زیادہ دل جمعی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت شور و غل نہیں ہوتا بلکہ سکون اور اطمینان ہوتا ہے، جو کہ دل جمعی حاصل ہونے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس وقت عبادت کرنے میں کامل اخلاص نصیب ہوتا ہے اور عبادت میں ریاکاری، نمود و نمائش اور دکھلاوا نہیں ہوتا، کیونکہ عام طور پر اس وقت لوگ بیدار نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے ریاکاری کا موقع نہیں ہوتا۔ یہ تینوں فائدے قرآن کریم میں انتہائی جامع انداز میں بیان کیے گئے ہیں، چنانچہ سورہ مزمل میں ارشاد فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک رات کو قیام کرنا زیادہ موافقت کا سبب ہے اور بات خوب سیدھی نکلتی ہے۔ ہمارے بزرگان دین اپنی راتوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے گزارا کرتے تھے، اور ان کی شب بیداری کے ایسے حیرت انگیز واقعات ہیں کہ انہیں سن کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یہاں بطور خاص دو بزرگ خواتین کے واقعات سماعت کیجیے۔ نمبر 1، امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بہن حضرت حفصہ بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ بصرہ میں ایک انتہائی عبادت گزار خاتون تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ساری رات نماز پڑھتے ہوئے گزار دیتی اور نماز میں آدھا قرآن پاک تلاوت فرماتی۔ بسا اوقات اپنی نماز پڑھنے کی جگہ پر اتنی دیر نماز میں کھڑی رہتی کہ آپ کا چراغ جو ہے بجھ جاتا، لیکن آپ کے لیے صبح تک چراغ کی روشنی کے بغیر گھر روشن رہتا تھا۔ یہ عبادت کا شوق اور ذوق اور اس کا صلہ ہے کہ چراغ بجھ جائے اور پھر عبادت کے نور سے، اللہ کے ذکر کے نور سے گھر جو ہے روشن رہے۔ نمبر 2، حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ اپنی وفات تک یہ عادت رہی کہ آپ ساری رات نماز پڑھتی اور جب فجر کا وقت قریب آتا تو تھوڑی دیر کے لیے سو جاتی، پھر بیدار ہو کر کہتی اے نفس تم کتنا سو گے اور کتنا جاگو گے، ان قریب تم پر ایسی نیند ہونے والی ہے، ایسی نیند سو جاؤ گے کہ اس کے بعد قیامت کے صبح کو ہی بیدار ہوگے۔ ان واقعات میں مسلمان خواتین کے لیے بڑی نصیحت ہے، انہیں چاہیے کہ اپنی رات غفلت کی نیند سو کر اور عبادت سے خالی نہ گزاریں، بلکہ رات میں اٹھ کر کچھ نہ کچھ عبادت کیا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اپنی اور اپنے اہل خانہ کی اور دیگر مسلمانوں کی بخشش کی دعائیں مانگا کریں۔ یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے اور وہ اپنے کرم سے رات میں تھوڑی عبادت کرنے پر بھی شب بیداری کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ یہاں تھوڑی عبادت پر ثواب شب بیداری کا حاصل ہونے سے متعلق فرمایا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی اس نے آدھی رات میں قیام کا ثواب پایا۔
اور جس نے فجر کی نماز با جماعت ادا کی تو وہ ساری رات عبادت کرنے والے کے مثل ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، جس کسی نے عشاء کے بعد 2 رکعت یا اس سے زیادہ نفل پڑھے وہ بیداری کرنے والوں میں داخل ہے۔ تو الحمدللہ ہماری چونکہ بخاری مسجد میں تہجد کی نماز ادا کی جاتی ہے، روزانہ نماز تہجد ادا کی جاتی ہے الحمدللہ، اور جو احباب نماز تہجد میں شامل ہوتے ہیں یا گھر میں ہی نماز کا اہتمام کرتے ہیں وہ خوش قسمت ہیں، اس لیے کہ اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ رات میں یکسوئی حاصل ہوتی ہے، اور یقیناً جو بندہ رات میں قیام کرے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو اس کو اخلاص کی دولت ملتی ہے، اور جب وہ نماز پڑھتا ہے ایک سکون قلبی نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے کہ دن کی نماز میں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ نفس اس پر جو ہے وہ غالب ہو کہ لوگوں کو دکھاوا پیدا ہو جائے، لیکن رات کو کس کو کیا پتا کہ کون کیسی عبادت کر رہا ہے۔ ہمارے اسلاف کا انداز یہ ہوا کرتا تھا کہ رات ہوتی تو مصلی بچھا دیا کرتے تھے، اور وہ پھر اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کیا کرتے تھے۔ وہ سجدے میں جب اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرتے تو سر سجدے سے اٹھانے کو جی نہ کرتا تھا۔ یعنی ان کا انداز عبادت کا یہ ہوتا کہ اگر وہ قیام کی حالت میں ہوتے اور قرآن کی تلاوت زبان سے جاری ہو جاتی تو دل پسیج جاتا، آنکھیں نم ہو جاتی، اور دل کو وہ سکون ملتا کہ رات ختم ہو جاتی مگر ان کا قیام ختم نہ ہوتا تھا۔ اور اگر وہ رکوع کی حالت میں ہو اور پھر اللہ رب العزت کی پاکی بیان کریں کہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، اس میں ایسی ٹھنڈک انہیں ملا کرتی تھی، وہ لطف و قرار ملا کرتا تھا، وہ مٹھاس ملتی تھی، وہ چاشنی تھی کہ رکوع سے نہ اٹھتے یہاں تک کہ راتیں ختم ہو جاتی مگر ان کا رکوع ختم نہ ہوتا۔ اسی طرح وہ اگر سجدے میں ہو تو سجدے کا وہ لطف اٹھایا کرتے کہ رات ختم ہو جاتی سجدہ ختم نہ ہوتا۔ کتابوں میں علماء کرام نے ان کے اوصاف بیان کیے کہ بعض تو وہ عبادت گزار کہ جن کا قیام ختم ہو جاتا، قیام ختم نہ ہوتا رات ختم ہو جاتی تھی، جن کی رات ختم ہو جاتی رکوع ختم نہ ہوتا، جن کی رات ختم ہو جاتی اور سجدہ ختم نہ ہوتا، وہ پھر سر سجدے سے اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے کہ اے رب کائنات کوئی ایسی رات طویل بھی تو بنا کہ جس میں تیرا بندہ دل کھول کر تیری عبادت کر سکے، تیری بارگاہ میں قیام کا لطف اٹھا سکے، تیری بارگاہ میں رکوع اور سجود کے مزے حاصل کر سکے۔ یعنی انہیں ایسا قرار ملا کرتا تھا، وہ عبادت کا شوق اور ذوق تھا۔ یعنی بندہ نیند میں بھی وہ سکون حاصل نہ کرے جو عبادت میں سکون ملا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ نیند کو قربان کر دیا کرتے تھے۔ کیوں؟ کہ نیند میں وہ سکون نہیں، وہ راحت نہیں ہے، وہ مزہ نہیں، وہ قرار نہیں ہے، وہ مٹھاس نہیں ہے۔ جو مٹھاس، لطف و قرار، جو راحت و سکون اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر جھکانے میں ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت کرنے میں ہے، جو سجدے میں اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرنے میں ہے۔ ہم ذرا غور کریں کہ ان عبادت گزاروں کے اوصاف اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیے۔ ہم کتنی عبادت کرتے ہیں؟ 5 وقتہ نماز پڑھنا ہم پر بھاری ہوتی ہے۔ اگر نماز پڑھنے آ بھی گئے تو بس جلدی سے نماز پڑھی اور پیچھے چلے گئے۔ یہ حال ہے ہماری نمازوں کا۔ یعنی نماز میں کھڑے ہو کر بھی دل کہیں ہوتا ہے، دماغ کہیں ہوتے ہیں، سوچیں کہیں ہوتی ہیں، خیالات کہیں ہوتے ہیں۔ ہم خود اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر پاتے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں ہیں۔ اور نمازی کو تو چاہیے کہ اس کا انداز بتایا گیا کہ نمازی سب سے پہلے تصور ہی یہ کرے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں اور رب کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ تصور نہ جمے تو یہ تو بھائی سوچ لے، یہ تو یقین ہے کہ نمازی نماز پڑھ رہا ہے اور اللہ اپنے بندے کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تو ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ لہذا اگر یہ سوچ پیدا ہو جائے، اگر یہ خیال دل میں جم جائے، یہ بات دل میں نقش ہو جائے تو عبادت کیے بغیر اسے چین ہی نہ آئے۔ آج لوگ جو ہے چین و قرار حاصل کرنے کے لیے در بدر کی ٹھوکروں میں ہیں،
کوئی اپنے وطن سے دور ہے، کو کہیں جا کے جو ہے وہ مال کمانے میں سکون حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے گھر بنانے میں جو ہے سکون حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ دوستوں کی محفلوں میں بیٹھ کر سکون حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن حقیقت میں جو سکون ہے وہ اللہ کی یاد میں ہے۔